حضرت سیدہ زینب بنت علی، جنہیں فاتحہ شام اور وہ بی بی کے جنہیں درد کی انتہا، ظلم ستم مصائب کے آگے ایک پہاڑ کی طرح، جبل الصبر کی طرح بے شک کھڑی رہیں، ان کے بارے میں ڈاکٹر علامہ اقبال کا ایک شعر جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ حدیث عشق دو باب است، یکی حدیث عشق دو باب است، کربلا و دمشق، واہ یکی حسین رقم کرد و واہ دیگری واہ زینب۔ سبحان کہ اگر کربلا کو ہم دیکھیں گے اور صرف حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام و شہداء کربلا کی قربانی کی بات کریں تو یہ کربلا کی کہانی یا کربلا کا واقعہ یا کربلا کا عنوان یا کربلا کا موضوع ادھورا ہے جب تک کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا ذکر نہ کیا جائے، اس لیے کہ کربلا تو ایک صحرا تھا، وہ قربانی صحرائے کربلا میں دفن ہو جاتی اگر حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے وہ خطبے جو آپ نے بابا علی کے لہجے میں کوفہ کے بازار میں اور یزید کے دربار میں دیے، اور آپ نے دنیا کو بتایا کہ کربلا میں کسی باغی کو نہیں مارا گیا بلکہ حسین علی کے بیٹے فاطمہ کے لخت جگر رسول کے نواسے کو شہید کیا گیا ہے، اور آپ کی شہادت صرف اس سبب سے تھی کہ آپ رسول اللہ کے نواسے ہیں، علی کے بیٹے ہیں اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے فرزند و دل بند ہیں۔ اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اس مختصر وقت میں جو آپ کا سفر کوفہ و شام تک تھا، مختلف خطبات میں اپنے بیانات میں آپ نے اظہار خیال، یہ نہیں کہ صرف تقریر کی بلکہ آپ نے اس انداز میں اظہار خیال کیا کہ جہاں اہل بیت کی ترجمانی فرمائی، وہاں آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو 23 سالہ محنت تھی اس کو آپ نے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ جناب قبلہ علامہ مجاہد عباس کردیچ صاحب۔ اس دوران آپ نے کربلا کی تاریخ بھی بیان کی اور آپ نے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے عزم استقلال پر بھی روشنی ڈالی، اور کربلا کی وہ شیر دل خاتون جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہ، ان کے کردار پر بھی آپ نے روشنی ڈالی، اور ایک حوصلہ جو تھا، بنیادی جو سبق ہے، ایک حوصلہ ایک عزم، اس پر بھی آپ نے روشنی ڈالی۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ وقت اثر گر حسین کہہ دیتے، ہند سے اٹھ کے پلاتی گنگا پانی، صاحب موجز تھے امام حسین علیہ السلام، وہ اگر چاہتے تو پانی بھی ان تک آ سکتا تھا۔ وہ اگر عقیدہ دیکھیے نا، بات تو عقیدے کی ہے، امام حسین علیہ السلام، شاعر کہتا ہے کہ اگر وہ چاہتے تو ہند سے گنگا آ جاتی، فرات کتنا دور تھا، مگر جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے سارا دن اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھانے کے بعد، جن میں علی اکبر جیسا جوان، علی اصغر جیسا معصوم، حضرت عباس علمدار جیسا کڑیل جوان، اور اپنے سارے رفقا، شہزادہ قاسم ایک بالکل نوجوان، ان کی پامال شدہ لاش بھی اٹھائی، تو پھر جب تیروں کو کھانے کے بعد سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ میرے اللہ تو راضی ہے تو میں راضی ہوں، یہ ہے استقلال، یہ ہے عزم، یہ ہے حوصلہ امام حسین علیہ السلام کا، اور یہی سبق ہے، یہی درس ہے جسے ہم درس کربلا کہتے ہیں، ہمارے سامنے ہے۔ آؤ ایک کام کریں، کربلا عام کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔